بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ تو صورتحال یہ ہے جی، پاکستان کی داخلی صورتحال پہ چلتے ہیں۔ پاکستان کی داخلی اور سیاسی صورتحال، یہاں پہ بھی ایک جعلی نظام مسلط ہے اور اس جعلی نظام کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طریقہ کار ہے، آئین اور قانون کے مطابق حکومتیں بدلتی ہیں اور بنتی ہیں، اور وہ ہے ووٹ کے ذریعے، لیکن ووٹ کے ذریعے فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہمارے وقت کے حکمرانوں نے، اور ایک جعلی نظام مسلط کیا ہوا ہے۔ اور اس جعلی نظام کو اب بچانے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی کوشش کی جاتی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہر قدم ندارد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹا کر اور جن لوگوں کو مسلط کیا گیا، وہ لوگ جو ہیں ان کو عوام جو ہے وہ ایک گالی تصور کرتے ہیں، اور وہ اس لیے گالی تصور کرتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، بلکہ لوٹ مار کے الزامات ان پر اس قدر لگے کہ پھر NRO کے ذریعے ان الزامات کو ختم کرنا پڑا، اور پھر ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ان مقدمات کو ختم کرنا پڑا، اور پھر پاور شیئرنگ کے فارمولے طے کیے۔ اس میں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز، سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں، اور اسی اصول پر عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، لیکن وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور وہ ناجائز حکمرانوں سے مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مریم صاحبہ پنجاب کی حکمران اس وقت ناجائز حکمران ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ فارم 47 کی جعلی سرکار ہے، انہوں نے وہ اشتہاری مہم ان کے ختم ہے جی۔ وہ ایسے پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے نفسیاتی مریض ہے، یا ان کا کوئی مشیر صحیح نہیں ہے، ان کو کون سمجھا رہا ہے کہ وہ اشتہارات میں، اشتہاری مہم پہ اس قدر مگن ہیں کہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جو ہے وہ لٹا رہی ہیں، اور 2705 عمارتوں کے نام اپنے یا والد صاحب کے نام پہ منسوب کر چکی ہیں، اور یہاں تک کہ جناح ہاسپٹل اور جناح انسٹیٹیوٹ کا نام بھی اپنے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی اور اعلان بھی کر دیا، لیکن جب مزاحمت ہوئی اور جب ان کو لانے والے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ذرا تھوڑی سی شرم کریں، کوئی حیا کریں، یہ اب کر کیا رہی ہیں، کم از کم اپنا نہیں تو ہمارا ہی خیال کر لیں۔ تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ اب آپ اپنے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی اپنے اوپر تصور کر رہی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا خیال کریں۔ تو بہرحال پنجاب کی اس وقت حالت بہت بری ہے جی، تو صورتحال بہت مخدوش ہے، ہسپتالوں کی، تعلیمی اداروں کی، اور ترقیاتی کاموں کی، اور کرپشن کی، ہر جگہ ایک بے ہنگم ایک ہے جی، بیڈ گورننس کا ایک مثالی منصوبہ بن چکا ہے۔ لیکن چونکہ مجبوریاں ہیں اور مک مکا کا کھیل ہے، اور اس مک مکا کے کھیل کو ختم تو ہونا ہے، اور یہ ختم ہو کر ہی رہے گا۔ اسی لیے جو بھی وہ قدم اٹھاتی ہیں ان کے بعد پھر سوشل میڈیا اس وقت سب سے اوپر ہے، اور اب عوام کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی ضرورت نہیں، تو سوشل میڈیا پہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جناب کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں، اور پھر ایک مہم چلتی ہے اور عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ابھی تک ان کے قابو نہیں آ رہا، اس لیے سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے، ڈیجیٹل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے یہ مختلف جو ناجائز حکمران ہیں قانون بناتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو انہی میں صنم جاوید ہیں، ان کو بھی وہ اس وقت نشانے پہ ہیں، لیکن وہ ایک مزاحمت کی علامت بن چکی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد مزاحمت کی علامت بن چکی ہیں، عالیہ حمزہ مزاحمت کی علامت بن چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو خواتین رہا ہو چکی ہیں۔ تو صنم جاوید ان کے قابو نہیں آ رہی، اور ان کو متعدد بار گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب پھر ان کی ضمانت ہوئی، ضمانت کے بعد جب رہائی ملی تو ان کا جو پہلا انٹرویو ہے وہ بھی دھواں دھار قسم کا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب کیوں آخر ہم جو ہے وہ قبول کریں، ان کی ناجائز باتوں کو کیوں قبول کریں۔ وہ فیلڈ مارشل پہ بھی تنقید کر رہی ہیں، اور وہ ناجائز حکمرانوں پہ بھی تنقید کر رہی ہیں، اور مسلسل کر رہی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ہمت جواب دے چکی ہے، اور وہ اس لیے جواب دے گئی ہے کہ آپ نے ایک ایسے ٹولے کو مسلط کر دیا ہے لا کر، جن کا وجود ختم ہو چکا تھا، اور جن کے بارے میں آپ لوگوں نے خود پورے 35 سال لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، یہ سیکورٹی رسک ہیں،
اور پھر غلط نہیں آپ نے بتایا، کیونکہ جو انہوں نے دولت لوٹی تھی وہ نظر آ رہی تھی، وہ یورپ میں نظر آ رہی تھی، وہ برطانیہ میں نظر آ رہی تھی، وہ مڈل ایسٹ میں نظر آ رہی تھی، وہ پاکستان میں نظر آ رہی تھی، وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور آپ کا ساتھ دیا عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب نے اپنی پوری زندگی اس پہ صرف کر دی کہ پاکستان کو ہم نے کرپشن فری ملک بنانا ہے۔ اور جب عمران خان صاحب نے اس کامیابی سمیٹی تو آپ نے عمران خان صاحب کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ اور کیوں ڈالا یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس لیے ڈالا، آپ نے کہا کہ کہیں یہ گرم ہوا ہماری طرف نہ آ جائے، یہ جو کرپشن فری پاکستان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی کی لپیٹ میں آ جائیں، لہٰذا عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ اور دوسرا بیرونی ایک معاملہ ہے، اس پہ ضرور بات کروں گا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل منصوبے پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کا اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہے۔ گریٹر اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہے۔ اور ترکش جریدہ صباح نیوز میں یہ ایک خبر شائع ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے رپورٹ میں کہ اسرائیل نے 1981 میں عراق کے اوسراک ری ایکٹر کو تباہ کرنے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مسلسل مہم جاری رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران مغربی میڈیا نے اپنی رپورٹنگ کو ایسا فریم دیا جس میں ایران کی طرح پاکستان کو بھی اسرائیلی وجود کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا تھا۔ صباح نیوز کے مطابق اب ایران کے ساتھ جنگ وقتی طور پر ختم ہو چکی، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو اپنی عوام کو یہ باور کرانے کے لیے ایک نئے محاذ کی ضرورت ہے کہ اسلامی خطرہ اب بھی موجود ہے، اور اب وہ خطرہ پاکستان ہے۔ اس لیے امریکہ، مغرب اور اسرائیل کی تمام تر توجہ اب پاکستان کی طرف ہے۔ تو یہ معاملہ تو اب خطرے والی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن اب اور دوسری طرف ہے وہ یہ ہے کہ اب تو پاکستان آن بورڈ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ آن بورڈ ہے، پاکستان نہیں، پاکستان کی لیڈرشپ آن بورڈ ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں بڑی ہی سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور ایران اسرائیل جنگ کے بعد ابراہیم اکارڈ پر بات چیت زور شور سے شروع ہو چکی ہے، اور اس میں پاکستان کے فارم 47 کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر وفاقی وزراء نے اب اس پر کھل کر بات کرنا شروع کر دی ہے، اور اس سے متعلق رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذہن سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی یہ ہنوز دلی دور است، کیونکہ صرف حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑوا دی جائے، اور عمران خان سے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس نظام کو جب تک مکمل طور پہ قابو نہیں کیا جاتا تب تک ممکن نہیں ہے۔ اب جو ہے سرکاری دانشور جو ہیں وہ بھی زور شور سے آ چکے ہیں، اور وہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو دی گئی ہیں مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کو، کاف لیگ کو، ہاری ہوئی جماعتوں کو، یہ ان کا حق نہیں بنتا، اور اگر یہ پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا تو پھر ان کا بھی حق نہیں بنتا، اور اب اس فیصلے کا دفاع ممکن نہیں نظر آ رہا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جی، وہ بدستور اپنی سروسز، چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب جو ہیں وہ بدستور اپنی خدمات مہیا کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو تازہ ترین خدمت دی ہے، اب الیکشن کمیشن نے سینٹ کے الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں، اور سینٹ کا الیکشن ایک طویل عرصے سے پینڈنگ چلا رہا ہے، خیبر پختونخوا کے سینٹ کا الیکشن، اور انہیں کئی دفعہ ریکویسٹ کی گئی، کئی دفعہ کوشش کی گئی، لیکن شیڈول نہیں کیا۔ اب چونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے، اس لیے مخصوص نشستوں کے فیصلے آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے اب خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن کو اناؤنس کر دیا ہے، اور اس کے لیے 21 جولائی تاریخ مقرر کی ہے۔ اور اس دوران سینیٹر ثانیہ نشتر پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر تھیں، ان کی بھی سیٹ خالی تھی، ان کا بھی الیکشن نہیں کروایا، اور وہ بھی اب 21 جولائی کو ایک ساتھ کروایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر سینٹ کا الیکشن کروایا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے کلین سویپ کرنا تھا، اور سینٹ میں جو نمبرز گیم ہیں وہ ان کے خلاف ہو جاتی، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی جماعت بن کر آتی، اور سب سے زیادہ نمبر اس کے ہوتے، اور انہیں مسئلہ ہوتا 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا مستقبل میں۔
اور اب چونکہ 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے اور 27ویں ترمیم میں مزید آئین کو تبدیل کرنا مقصود ہے، مزید اپنے ناجائز اقتدار کو کنٹرول کرنا مقصود ہے، اور مزید جو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اقدامات کیے ہیں ان کو تحفظ دینا مقصود ہے۔ اس لیے یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے، سنی اتحاد کونسل سے چھین کر دے دی گئیں ہاری ہوئی جماعتوں کو، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس میں بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ شاید ان کو سمجھ تو آ گئی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی اس جعلی نظام کے کانے ہیں۔ تو 2/3 اکثریت 21 جولائی کے بعد میسر ہوگی جی سینٹ میں بھی، اور اس لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں اور نمبرز گیم اپنے حق میں کی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا اس کے بعد یہ سب کچھ کنٹرول کر لیا جائے گا؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جعلی نظام کو طاقت کے بل بوتے پر اور غیر قانونی، غیر جمہوری اور فسطائیت کے اصولوں پر ایک لمبا کھینچ سکیں۔ الٹیمیٹلی اس نظام نے ختم ہونا ہے۔ تو باقی جلدی اس کو اگر ختم ہونا ہے تو مریم صاحبہ خود ہی ختم کر دیں گی۔ آپ کو میرا خیال ہے اس میں زیادہ حصہ نہیں ڈالنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو کچھ بھی اگر کوئی ایک آدھ اچھا کام آپ نے کیا بھی ہے تو وہ بھی مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے بیڈ گورننس کے ذریعے اور اپنی ذاتی تشہیری مہم کے ذریعے کافی عوام کا غصہ جو ہے وہ کم نہیں ہونے دے رہی۔ آج کے دن دنیا کا ایک عظیم اور ایک تکلیف دہ اور ایک ظالمانہ سانحہ پیش آیا، واقعہ کربلا، جب وقت کے یزید اور شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی فیملی سمیت، ان کے بچوں، خواتین سمیت اہل بیت کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے، اور اس واقعے کو آج تک بھلایا نہیں جا سکتا اور قیامت تک بھلایا نہیں جا سکے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ بھی میری حاکمیت تسلیم کر لیں، اقتدار تسلیم کر لیں، میری بادشاہت تسلیم کر لیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یزید ایک ناجائز حکمران تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا تھا اس طریقے کے برعکس وہ اقتدار پر قابض تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بات نہیں مانی۔ اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، اہل کوفہ نے بلایا مفاہمت کے لیے، بات چیت کے لیے، لیکن وہاں پہنچے تو ان کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن انہیں منع بھی کیا گیا۔ اس وقت کے جید لوگوں نے منع کیا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ کو دھوکے سے بلا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور انہیں معلوم تھا، لیکن وہ اتمام حجت کر رہے تھے اور وہاں بھی جا کر انہوں نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور شہید کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد بھی دنیا بھر میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں یزید اور فرعون اور شمر موجود ہے، جو کہ چاہتا یہی ہے کہ اس کی طاقت کو تسلیم کیا جائے، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اس کی حاکمیت کو مانا جائے، لیکن آج بھی مزاحمت کار موجود ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حق و باطل کی یہ لڑائی، سچ اور جھوٹ کی یہ لڑائی لڑی جاتی رہے گی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصول قربان نہیں کیے اور اپنی آزادی سرنڈر نہیں کی۔ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لیکن انہوں نے باطل کے سامنے نہیں جھکے اور ناجائز کو جائز تسلیم نہیں کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔